ایک بات ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی، مجھے بڑی وہ حسین لگی۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی۔ اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دو، پیسے دے دو دفن کر دو۔ 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا۔ ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا، شور ہے تو۔ اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے، تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دو۔ اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے، تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ؟ جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا۔ 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے۔ اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا۔ اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا۔ جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا۔ اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو۔ کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا، تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو، تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون۔ تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے، اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات، پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے، تو اصل وارث وہ بچی ہے۔ اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا، تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے۔ اب میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں، اللہ کے بندے آپ عاجزی اختیار کریں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے، تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا۔ او خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے۔ علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دے میں دودھ کڑیا۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے لوگوں سے تمہاری محبت کیسے بڑھے گی؟ یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ تمہاری محفل میں ہے اسے جگہ دیا کرو، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو گے تو محبت بڑھے گی، جب وہ آئے تو اسے جگہ دو، جب وہ ملے تو سلام لینے میں پہل کرو، اور فرمایا اسے اس نام سے پکارو جو نام وہ پسند کرتا ہے، ایسے نام سے نہ پکاریں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ 3 کام کرو گے تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے گا، تمہاری محبت زیادہ ہو جائے گی۔ حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے۔ زندگی میں مایوس کبھی بھی نہ ہو، کبھی بھی۔ ہمارے یہاں نا لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، او خو جی اب تو مجھے جی 6 سال ہو گئے۔ او خدا کے بندو 30 سال قومے میں رہنے والے مریض اٹھ گئے، ڈاکٹر جن کو لکھ کے دے چکے تھے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، شفائیں دینے والا تو میرا رب ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ مایوسی، کمزوری، کچھ نہیں ہو سکتا،
कभी नहीं हो सकता, कैसे होगा, कौन करेगा, ये तो लोग कमजोर बातें करते हैं। ये डिप्रेशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें, टेंशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें। मुसलमान कोई लावारिस है कि टेंशन ले? रब रसूल के मानने वाले भी परेशान हुआ करते हैं। जो बंदा ज्यादा देर तक सोता रहे ना, सुबह एसी बड़ा बेहतरीन लगा हुआ है और बेड बड़ा शानदार है और तकिए 4 पड़े हुए हैं और काम है कोई नहीं, दौलत बड़ी है। जब बंदा ज्यादा सोता है ना, तो हमारे डॉक्टर, हमारे अतिपा ये कहते हैं कि जो ज्यादा सो के उठता है ना सवेरे देर तक, वो जब उठता है तो उसका दिल करता है 2-4 बंदे मेरी टांगे दबाएं।